اچھا وسیم صاحب، جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت لوگ ہیں اور بالخصوص وہ حلقہ یا وہ طبقہ جو آئی ایس ایف سے پھر اوپر آیا، اسمبلی ممبر بن گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلینزنگ ہو رہی ہے پارٹی کی، اس میں سے خام سارا نکل جائے گا، خالص سارا رہ جائے گا۔ کیا پی ٹی آئی کے پاس اتنا خالص بچے گا کہ وہ کسی صوبے میں یا مرکز میں حکومت بنا سکیں؟ اچھا، ایک تو یہ کہ بہرحال اس وقت آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب وہاں کھڑے ہیں کہ جہاں مجھے لگتا ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹس کی ضرورت نہیں ہے، ان کا نام اور ان کا انتخابی نشان چلے گا اگر پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر معاملہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپلز کی پی ٹی آئی نے ماضی میں کچھ نہیں کیا۔ میں اس رائے کا حامی ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو لایا گیا، اس میں ساری سہولت کاری ہوئی اور اس کے بہت سارے اگر بات اس پر ہو تو شواہد بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ مال بچے گا یا نہیں بچے گا، میرا خیال ہے مال اس وقت عمران خانی مال ہے، عمران خانی تحریک انصاف ہے، اور ان کو انڈیویجولز کی ایون الیکٹیبلز کی بھی اس موقع پہ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ باقی وہ جو آپ نے کہا نا کہ جناب وہ کلینزنگ ہو رہی ہے، یہ بڑا معصومانہ بیان ہے، یہ ہر پارٹی دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے یہاں ہمارے کراچی میں جب ایم کیو ایم کا معاملہ ہوا تھا تو ایک جملہ بڑا مشہور تھا، جی بہت اچھا ہے پارٹی میں تطہیر کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تو وہ ہر آخری لمحے تک اس عمل کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب وہ ناگزیر ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ تطہیر کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تو کوئی پوچھے ان دوستوں سے، پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ بھائی صاحب یہ مال تو کوئی اس پارٹی سے، کوئی اس پارٹی سے، کوئی اس پارٹی سے آیا تھا، تو آپ کو نہیں پتا تھا کیا پہلے؟ اور آج جب وہ جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہے کہ جا رہے ہیں۔ تو بس یہ اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ناگزیر ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں۔ اچھا، نتیجہ جو اب ہوگا، یہ سارے اس کو کلینزنگ کہہ رہے ہیں یا جو بھی کر لیں، اس کے نتیجے میں تحریک انصاف پر کوئی قبضہ کرے گا جہانگیر ترین صاحب کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں، یا ایک نئی پارٹی بنائی جائے گی اور تحریک انصاف کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جب تک حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ، ان کی موجودگی میں یہ ہونا کہ عمران خان صاحب پیچھے ہوں اور کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اس پارٹی کا سربراہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے میرے خیال سے۔ میری اس وقت بھی رائے تھی جب عمران خان صاحب کے اقتدار کے آخری ایم چل رہے تھے اور ایک بات چلی تھی کہ جناب شاید کوئی اور وزیر اعظم آ جائے گا خان صاحب کی پارٹی سے، مجھے لگتا تھا کہ یہ بڑی دست خیال سے یہ ممکن نہیں، تو یہ تو نہیں ہو پائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے بھی کہا، ماضی کا پیٹریوٹ، ماضی کی خاف، ماضی کی کنگز پر، اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ کرنے کی جہانگیر ترین صاحب کی حوالے سے کوئی نہ کوئی کوشش ہو۔ لیکن تحریک انصاف یعنی عمران خان ہے، عمران خان کے علاوہ نہیں ہے تحریک انصاف میری رائے میں۔ اچھا وسیم صاحب، وسیم صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، ہم پی ٹی آئی کو موجودہ جو حالات دیکھ رہے ہیں، کیا ماضی کی کسی کنگز پارٹی کی طرح جانیں یا اس کو نظریاتی پارٹی کی طرح جانیں، یا یہ دونوں کو ملا کے کوئی ہائبرڈ قسم کی پارٹی ہے؟ یہ آپ نے تیسرا آپشن دے کے میری مشکل ذرا آسان کر دی کہ دراصل یہ معاملہ ایک ہائبرڈ پارٹی کا ہے۔ وہ یوں کہ دیکھیں، زیادہ پرانی بات تو نہیں ہوئی نا، ہم یعنی تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے ادنا اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہم نے وہ کچھ ارشاد صاحب اور فیصل بھائی جو اس سے پہلے ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک زمانہ آیا تھا جب یوں تھا، پھر ٹیبلز ٹرن ہو گئے، پھر جو اس کے ساتھ تھا وہ اس کے خلاف ہو گیا، وہ سب بندیاں الگ ہو گئیں، یہ سب کچھ ہم نے ابھی لیوڈ اٹ 2018 سے لے کے آج تک۔ تو ہم نے یہ کوئی راز نہیں ہے کہ کس طریقے سے مداخلت پی ٹی آئی کے دور میں ہوتی تھی اور پی ٹی آئی اس کو انجوائے کرتی تھی۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف خان صاحب ہی کہیں کہ دیکھو میرے دور میں نیب نے اتنے ارب روپے ریکور کیے، یہ میرا کریڈٹ ہے، ایک طرف خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہو، اگلے دن ٹرمپ سے ملنا ہو اور وہ کام میں کہیں میں ابھی واپس جا کے نا میں ذرا اتارتا ہوں اس کا اے سی، اور پھر دوسری طرف کہیں کہ نیب میں کیا کر سکتا تھا، میرے تو ہاتھ میں نہیں تھا، وہ تو باجوہ چلاتا تھا۔ اگر باجوہ چلاتے تھے تو پھر نیب کی جو ریکوری بھی اس کا کریڈٹ پھر آپ کیسے لے رہے ہیں؟ تو یہ سب کچھ ہوا ہے اور پی ٹی آئی نے اس کو انجوائے کیا ہے، یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی سزا، یعنی کہ بھائی یہ کوئی کانسپیرسی تھوڑی اس لیے نہیں ہے کہ ایک جج ہے، وہ زندہ ہے، اس کا نام شوکت عزیز صدیقی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ اس دن اتنے یہ آدمی میرے گھر پر آیا اور اس نے یہ کہا اور یہ کیا، اور وہ اپنی جاب چھوڑنے کے بعد یہ بات نہیں کر رہا، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی ضمیر جاگا ہے اس کا، وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس نے کہا بھائی اس کو بلاتے نا آپ کٹہرے میں، اس کو بلاتا نا سپریم کورٹ پاکستان اور فیصلہ کرتا کہ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو جس پر الزام لگا رہا ہے اس کو سزا ہوتی، وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سزا ہوتی۔ تو یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا، اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ، وہ تب بھی غلط تھا، وہ آج بھی غلط ہے، اس لیے آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کنگز پارٹی پلس نظریاتی پارٹی کا ایک اچھا سا ایک معجون اور ایک ہائبرڈ معاملہ بن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اچھا، یہ عمل جو تیز ہوا ہے اس طریقے سے، اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے لوگ نکل رہے ہیں۔
دوسرا اس کا یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کو سیاستدان استعمال کر کے یا حکمران اتحاد استعمال کر کے کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم جب الیکشن میں جائیں تو تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہو، عمران خان صاحب یا تو تنہا ہو چکے ہوں اور تنہا ہونے کے ساتھ ہی ان کو نااہل اور گرفتار کر لیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن ہو جائے گا وقت پر کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی اس عرصے تک، یا الیکشن پھر بھی بعید ہے؟ ایک تو میری رائے کہ الیکشن ہونا تو چاہیے وقت پر، یہ تو میری اپنی رائے ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک اس سب سارے معاملے میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل، اس لیے کہ سارے جو پلیئرز ہیں وہ خود بھی ہر چال چلتے ہیں، ریئیکشن دیکھ کے پھر اگلی چال کا فیصلہ کرتے ہیں. آج کی تاریخ میں مجھے الیکشن ذرا کم از کم مستقبل قریب میں ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن یہ بہت ڈیپینڈ کرے گا خان صاحب کے رویے پہ اور وہ کس طرح. رائے تو میں بھی دے چکا کہ ہونا چاہیے وقت پہ، وہ تو چاہے آپ خان صاحب سے اختلاف کریں، لیکن الیکشن آئین میں جو لکھا ہے سر ہونا چاہیے. لیکن کس طرح خان صاحب کے رویے پہ ڈیپینڈ کرے گا. میرا خیال ہے وہ یوں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے سر، یہ مجھے لگتا ہے اب یہ سیاسی جماعتوں کی، خان صاحب مخالف سیاسی جماعتوں کی تو یقیناً وہ خواہش ہوگی جو کہ آپ نے کہی، لیکن اب ادارے کے لیے ایک یہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے، کسی سیاسی جماعت کی محبت اور کسی سیاسی جماعت کی بغض میں نہیں، اپنے ادارے کے لیے. ورنہ انہیں یہ ہے کہ یہ تو ایک ریت بن گئی اگر، تو پھر کل کو کسی اور کو کیسے روکیں گے. ورنہ وہ حوالہ دے گا کہ یار ان کے ساتھ کیا تھا تو وہ لاڈلے دے گا، ان کے خلاف تو آپ نے کچھ نہیں کیا. تو اب انہوں نے 9 مئی کے لوگوں کرداروں کو تو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. ناؤ یا تو خان صاحب اس پر کلیئر لائن لیں، ان سے لا تعلق ہی کریں، تو خان صاحب کا معاملہ بہتر ہوگا. اگر خان صاحب یہی کہتے رہے کہ نہیں یہ 9 مئی تو کروایا ہی تم نے، جبکہ ان کے اپنے بھانجے نظر آ رہے ہیں حسان نیازی صاحب پتلون اٹھائے ہوئے، جبکہ ان کے اپنے ولید اقبال صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا کہ میری پارٹی کے لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے ہوئے تھے. اگر وہ یہ لائن لیتے رہیں گے تو معاملہ خراب رہے گا. اچھا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان، ہماری جو ماضی کی روایت یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، سربراہان ہیں پارٹی کے، وہ اپنے پارٹی مفاد کو، سیاسی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے برے سے برا کام بھی ان کا قریبی دوست یا ورکر کر دے تو وہ اس کو اول تو اون کرتے ہیں، اگر اون نہ بھی کریں تب بھی اس کو کوئی سزا نہیں دیتے. تو کیا تحریک انصاف یا عمران خان سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے نہ صرف اظہار برات کافی نہیں ہے نا، ان کو سزا دیں، پارٹی سے نکالیں، ان کی رکنیت ختم کریں؟ ایسی کوئی روایت خان صاحب قائم کر سکتے ہیں؟ ان کے مزاج کے قریب ہے یہ بات؟ دیکھیں، مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ اگر جس لمحے خان صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب الیکشنز کی طرف جانے کا راستہ یا اقتدار کی طرف جانے کا راستہ اس صورت میں بنتا ہے، اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر یہاں اظہار برات ہو جائے، اظہار لا تعلق ہو جائے، اظہار مذمت ہو جائے، سزا ہو جائے، معطلی ہو جائے، تو سلسلہ باقی صحیح بن جائے گا، تو وہ یہ کام پھر کر گزریں گے. ابھی تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بارگیننگ ٹول بھی، لیکن ان کو اگر یقین ہو گیا تو یہ کام کر گزریں گے. اچھا، اقتدار میں جانے کے راستے کی جو آپ بات کر رہے ہیں وسیم صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کیا عمران خان کا کنڈکٹ فی الوقت تک ایسا ہے کہ ان کے لیے اقتدار کی راہ ہموار ہوگی بسائڈ دس پاپولیرٹی؟ دیکھیں، پہلے میں اس میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں، پھر تجزیہ دیتا ہوں بڑا مختصراً. ایک تو میری رائے تو یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی ایک سیدھا اصول ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. سویلین پرائم منسٹرز کا، سویلینز کا یہ رائٹ ہے کہ جن کو لوگ ووٹ کریں ان کو پرائم منسٹر بننا چاہیے. وہ غلطیاں بھی کریں گے، وہ خطاؤں کا مجموعہ بھی ہوں گے، وہ اپنی غلطیاں ٹھیک کریں گے، لوگ ہی ان کو ووٹ آؤٹ کریں، لوگ ہی ان کو پارلیمان میں لائیں. تو یہ تو میری ایک اصولی رائے، میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات میں آپ کے سوال کا جواب ہے جی نہیں، کہ نہیں، وہ رویہ نہیں ہے. اور میرا کیا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کم سے کم ان کو صرف اتنا تو کر لینا چاہیے اور کچھ نہیں، کہ سیاسی مخالفین سے سیاسی مخالفت کریں، لیکن بڑا واضح نظر آتا ہے کہ معاملہ سیاسی مخالفت سے بھی بہت زیادہ آگے کا نکل گیا ہے. یعنی یہ بالکل کسی چور کو نہ چھوڑیں، کچھ نہ کریں، لیکن ایک چیز، یعنی جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، طالبان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، جس اسٹیبلشمنٹ کا ان کے خیال میں وہ ان کو مارنے کے در پہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، تو صاحب یہ رعایت اپنے سیاسی مخالفین کو بھی دے دیجئے تاکہ ملک چل سکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی چوری معاف کریں، لیکن آپ وزیر اعظم تھے اور آپ ان کے ساتھ کشمیر جیسے ایشو پر بھی نہیں بیٹھتے تھے. تو خان صاحب اگر صرف اتنی مہربانی کریں کہ سب کو یہ یقین ہو کہ یہ صاحب اگر وزیر اعظم بنیں گے تو کم از کم ایک منیمم لیول کا ورکنگ ریلیشن شپ اپنے سیاسی مخالفین سے ضرور رکھیں گے، تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن آج کے دور میں خان صاحب، آج کی تاریخ میں وہ رویہ دکھا رہے ہیں؟ جی نہیں.